تھوڑا سائڈ اللہ تیری عبادت کرتے اور تیرے سے ہی مدد مانگتے. میرے مائی ہندس کے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور بچوں، میں سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ رات کے ابھی 10 بجے آپ اتنے تحمل سے ہماری بات چیت سن رہے ہیں اور آپ نے جس طرح میرا شاندار استقبال کیا، میں دل سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. بہت بہت میں خاص طور پہ آج اپنے نوجوانوں سے اس چیز کی بات کرنا چاہتا ہوں مختصر سی پہلے کہ میں وہ پاکستانی ہوں جس کو اللہ نے بہت کامیابی دی. میری سوچ سے زیادہ مجھے اس نے کامیابی دی اور اس کی وجہ صرف ایک تھی کہ میں زندگی میں بڑے خواب دیکھتا تھا. جب میں کرکٹ کھیلتا تھا میں اس لیے باقی کھلاڑیوں سے آگے نہیں نکلا کہ اللہ نے مجھے زیادہ ٹیلنٹ دیا تھا یا موقع دیا تھا. میں اس لیے آگے نکلا کہ میں ان سے بڑی خواب دیکھتا تھا، بڑا سوچتا تھا کہ بڑے کام کروں گا. بچپن سے ہی میرا یہ ذہن تھا کہ میں دنیا کا بہترین آل راؤنڈر بنوں گا، پاکستان کو دنیا کی بہترین ٹیم بناؤں گا. اسی طرح جب میں نے شوکت عالم کینسر اسپتال کا سوچا تو میں نے یہ نہیں کبھی میرے یہ ذہن میں نہیں آیا کہ چھوٹا سا ایک ڈسپینسری وغیرہ بنا دوں. میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں پاکستان نہیں دنیا میں ایک ایسا اسپتال بناؤں دنیا کی صحت کا. اور آپ سب کو اس چیز کا علم ہے یا نہیں کہ آج شوکت خانم دنیا کا واحد پرائیویٹ کینسر اسپتال ہے. یاد رکھیں پرائیویٹ، پوری بات سن لیں. پرائیویٹ دنیا کا واحد کینسر اسپتال ہے جدھر 80% مریضوں کا مفت علاج ہوتا ہے. یہ اس لیے کہ کینسر کا علاج سب سے مہنگا علاج ہے اور دنیا میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، جدھر میں ساری دنیا پھیرا ہوں، ادھر اگر مفت علاج ہوتا ہے تو سرکاری اسپتال میں ہوتا ہے. پرائیویٹ اسپتال میں دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں جدھر 80 تو چھوڑے 20% مریضوں کا بھی مفت علاج ہوتا ہے. سب نے مجھے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اور آج آپ کے سامنے. اور اسی طرح جب میں سیاست میں کیوں آیا، مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی سیاست میں آنے کی. اللہ نے کسی چیز، کوئی ایسی چیز نہیں کہی. میں جس طرح آپ کو کہا کہ میں جو سوچتا بھی تھا اس سے زیادہ اللہ نے مجھے دیا. میرے پاس تو سب کچھ ہے. میں وہ آپ کے سامنے انسان کھڑا ہوں جس کو کوئی انسان کچھ نہیں دے سکتا کیونکہ اللہ نے سب کچھ دے دیا. اللہ نے کرم کیا، میں آج ملک سے باہر جاتا ہوں مجھے عزت ملتی ہے. کوئی ایسا ہے پاکستانی، میں اس حلقے کے وہ جو آپ کے سیاستدانوں کی نہیں بات کر رہا، میں پاکستانی کے بڑے بڑے سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں. کوئی جانتا ہے ان کو باہر پاکستان کی؟ کوئی نہیں جانتا. تو مجھے سیاست میں آنے کی کوئی یہ وجہ نہیں کہ مجھے کوئی شہرت ملنی تھی. مجھے تو اللہ سب کچھ دے چکا ہے. پیسہ بنانا چاہوں، اللہ نے کرکٹ میں وہ مقام دیا ہے کہ تھوڑے سے باہر کے اخباروں کے لیے مضمون لکھ دوں، تھوڑی ٹی وی پہ کامنٹری کر دوں تو آپ کے یہ صدر سے 10 گنا زیادہ پیسہ بنا سکتا ہوں. میں اس لیے سیاست میں آیا ہوں
کہ میں پاکستان کے لیے ایک بڑا خواب دیکھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ملک عظیم بن سکتا ہے. 30 سال میں دنیا میں سارے ملک دیکھے اور اچھی طرح دیکھے, ان کے نظام سمجھے کہ کیسے وہ مغربی ملک کیوں کامیاب ہے, کیوں ہمارے نوجوان بیچارے مار کے ویزا لے کے باہر کیوں جا رہے ہیں. کوئی پیسے بانٹ رہا ہے باہر, کیوں جاتے ہیں؟ پیسہ خرچ کرتے ہیں, بلیک میں پاسپورٹ خریدتے ہیں, جھوٹ بول کے مار کے کسی طرح باہر جانے کی کیوں کوشش کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کا نظام کام کرتا ہے. محنت کش کو محنت کا پھل ملتا ہے. انسانیت ہے ان کے نظام میں. ان کے نظام کو میں بڑی اچھی طرح سمجھتا ہوں. یہ وہ نظام ہے جو ایک وقت میں مسلمانوں کے نظام ہوا کرتا تھا. جب مسلمان عظیم تھے تو مسلمانوں کا وہ نظام ہوتا تھا جو آج مغرب میں آپ کو ملتا ہے. انسانیت تھی, انسان کی قدر تھی, انسان کے حق تھے, غریب کی فکر تھی حکمرانوں کو. پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ کے اندر خلافت راشدہ کے اندر ایک فلاحی ریاست بنی تھی. پہلی دفعہ ریاست سے معذوروں کو, بیواؤں کو, بوڑھوں کو پہلی دفعہ پینشن کا دنیا میں جو پینشن سکیم بنی تھی مسلمانوں نے شروع کی تھی. اس سے پہلے اپنے کوئی بوڑھوں کی پرواہ نہیں کرتا تھا. بوڑھا ہوتا تھا سڑکوں پہ چلا جاتا تھا. مسلمانوں نے پہلی دفعہ آپ سے وہ لوگ جو اپنے ملک کی خدمت کرتے تھے, جو ریٹائر ہو جاتے تھے, پہلی دفعہ مسلمانوں نے بیت المال سے ان کو پیسہ دیا. پینشن سکیم مسلمانوں نے شروع کی. فلاحی ریاست مسلمانوں نے بنائی. انسان کی قدر مسلمانوں نے کی. یاد رکھیں کہ مسلمانوں کے دور میں یہ فرق نہیں کیا جاتا تھا کہ یہ مسلمان ہے, یہ یہودی ہے, یہ عیسائی ہے. سب کو انسان سمجھا جاتا تھا. اللہ کی برکت تھی مسلمانوں پہ, اللہ کے کرم تھے. مسلمان عظیم سپر پاور تھی دنیا کی. یہ مغربی ملک تو 200-300-250 سال سے بنے ہیں سپر پاور. مسلمان 750 سال تک دنیا کی سپر پاور رہ چکے ہیں. آپ کو حیرت ہوگی آج سن کے کہ سوا عرب مسلمان غلامی کر رہا ہے. سوا عرب مسلمان ہیں غلام بنے ہوئے. 750 سال تک مسلمان دنیا کی سپر پاور تھے, کیونکہ ان کی بنیاد رکھی تھی وہ عظیم خلفائے راشدین نے جو وہ انسانیت کو سمجھتے تھے. اپنے اپنے بڑے بڑے مہاجر بنائے انہوں نے. چھوٹے چھوٹے غریب لوگ پھٹے کپڑوں میں پھرتے تھے وقت کے خلیفہ, لیکن عوام امیر تھی, عوام کی خدمت تھی, عوام کی قدر تھی. اب آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں آج, اور میں چاہتا ہوں نوجوان میں یہ بڑا غور سے سمجھے کہ 7 ارب مسلمان ہیں. 7 ارب مسلمانوں کی جو آمدنی سالانہ آمدنی ہے, جس میں اربوں کا تیل بھی ہے, یہ سب ملا کے ایک یورپین ملک, یورپ کا ایک ملک فرانس, اس سے کم آمدنی ہے. 7 ارب مسلمانوں کی ملا کے آمدنی ایک یورپ کا ملک جس کی صرف آبادی 7 کروڑ ہے, سارے مسلمانوں کی ملا کے آمدنی فرانس سے کم ہے. اور فرانس کی آمدنی جرمنی کی آمدنی سے آدھی ہے, اور سارے یورپ کی جو آمدنی ہے وہ امریکہ سے کم ہے. آپ سمجھیں ذرا غور سے کہ سارے مسلمانوں کی آمدنی ایک یورپین ملک سے کم ہے. جرمنی کی آمدنی فرانس کی آمدنی سے دگنی ہے, اور سارے یورپ کی آمدنی اگر ملا لے تو وہ امریکہ سے کم ہے. لیکن جو مسلمان ممالک کے حکمران ہیں, ان میں سے ایک حکمران سارے مغربی حکمرانوں کو خرید سکتا ہے. مسلمان قوم غریب, حکمران امیر.
مغرب کے حکمران اتنے امیر نہیں لیکن ان کی قوم امیر ہے. اسی طرح خلفائے راشدین کے زمانے میں حکمران غریب تھے، قوم امیر تھی. آج اپنے پاکستان میں دیکھ لیں کہ آپ کے جو پرانے حکمران ہیں اربوں پتی ہیں، اربوں پتی محلوں میں رہ رہے ہیں، بارعشیہ کر رہے ہیں. کدھر سے کرتا ہے؟ اور قوم کی حالت دیکھ لیں آپ کے سب کے سامنے ہے. تو میں جو آپ کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں پاکستان کا بڑا خواب دیکھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک ایک عظیم ملک بن سکتا ہے. اس کا نظام ٹھیک کرنا ہے اور اس کے نظام میں جو ہم نے سب سے بڑا کام کرنا ہے وہ یہ، اور وہ حضرت علی نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ ریاست کا کام صرف ایک ہے، اپنے لوگوں کی دیکھ بھال کرنا. ریاست صرف وجود میں ایک وجہ سے ہے کہ اپنے لوگوں کا دیکھ بھال کرنا. یہ بدقسمت ملک وہ ہے جو اپنے لوگ ریاست کا دیکھ بھال کر رہے ہیں. ہمارے پیسے سے یہ موٹے ہو رہے ہیں، سارے پل رہے ہیں ریاست. قوم غریب ہے، ہمارے جو حکمران بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرتے ہیں، بڑے بڑے محلوں میں رہ رہے ہیں. حالانکہ ہمیں الٹا چاہیے. جب تک اس ملک میں انسانیت نہیں آئے گی، لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہوگی، عدالتوں کے اندر انصاف نہیں ملے گا، تھانوں کے اندر ظلم نہیں ہوگا، ہسپتالوں کے اندر ایک عام آدمی کا علاج مفت ہوگا. آج اگر آپ یورپ میں جائیں، ایک غریب بچہ جو یہ بیٹھے ہوئے ان کے لیے مفت تعلیم ہے، لیکن وہ تعلیم ہے جس سے یہ بچہ پڑھ کے بڑے سے ملک کا وزیر اعظم بن سکتا ہے. وہ تعلیم نہیں ہے جو آج آپ کے اسکولوں میں مل رہی ہے بچوں کو کہ یہ بچے پڑھ پڑھ کے ماں باپ قربانی دیں گے، بچہ پڑھ کے بے روزگار کر رہا ہے. وہ تعلیم ہے جو غریب سے غریب بچہ ملک سے بڑے سے بڑے عہدے پہ پہنچ سکتا ہے. غریب آدمی بیمار ہوتا ہے، وہ ہسپتال میں جاتا ہے، مفت علاج ہوتا ہے. اور وہ مفت علاج نہیں جو پاکستانی اسپتال میں پرچی پکڑا دیتے کہ جاؤ خود جا کے دوائیاں لے کے آؤ. کینسر کا تو ایک ٹیکہ 6,000 روپیہ، ایک ٹیکہ 3,000 سے 6,000 روپے کا ایک ٹیکہ، اور 3 ہفتے 6 ہفتے وہ ٹیکے لگتے ہیں ہر روز. کدھر سے غریب آدمی لے کے آئے گا؟ مغرب کے اندر غریب آدمی کے لیے مفت علاج ہے ہسپتال میں، جو مرضی مہنگے سے مہنگا علاج. غریب آدمی بے روزگار ہوتا ہے، حکومت اس کو پیسے دیتی ہے جب تک روزگار نہیں ملتا. غریب آدمی عدالت میں جاتا ہے، حکومت اس کو وکیل کر کے دیتی ہے. انسانیت ہے. میں آپ کو یہ بھی یقین دلا دوں کہ ان کے ہسپتالوں کے اندر جو جانوروں کے ہسپتال ہیں وہ آپ کے انسانوں کے ہسپتال سے بہتر ہے. ان کے جانور آپ کے انسانوں سے بہتر پانی پیتے ہیں. ایک دفعہ آج سے 2 سال پہلے 2 پولیس والوں کو 6 مہینے کی سزا ہوئی کیونکہ انہوں نے پولیس کے کتے کو چھڑیاں ماری تو 6 مہینے کی سزا ہو گئی. کتے کو چھڑیاں ماری تھی، انسان کو نہیں، کتے کو، جو پولیس کے کتے نہیں ہوتے اس کو انہوں نے چھڑیاں مار دی. کسی نے دیکھ لیا، رپورٹ کیا، 6 مہینے کی سزا ہو گئی. حقوق ان کے جانوروں کے ملک کے انسانوں سے زیادہ ہے. لہذا میں یہ خواب دیکھتا ہوں کہ ایک دن ہم اپنے ملک کے اندر ایک انصاف اور عدل کا نظام لے کے آئیں گے جس میں اپنے عام انسان کی بنیادی ضروریات ہم پوری کریں گے. میں اپنے حلقے میں پھرتا ہوں، 6 سال سے میں اپنے حلقے میں پھر رہا ہوں. میں وہ سارا اوپر تبیسر سے لے کے آپ کا سارا علاقہ دیکھا. میں جب آپ کا علاقہ دیکھتا ہوں تو میں ایک چیز سوچتا ہوں کہ یہ جو میاں والی میں جو ہمارے لوگوں سے ظلم ہوا ہے، اس میں ایک تو آپ کے نمائندوں کا تو قصور ہے ہی، لیکن ہمارا بھی قصور ہے. ہم نے تماشا دیکھا اور ہم نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ یہ جو ترقی یافتہ فنڈ آتے کدھر جاتے تھے. آپ
کو پتا ہے کہ 1985 سے ہر MLA کو 1.25 کروڑ روپیہ ملتا تھا اور ہر MPA کو ہر سال 50 لاکھ روپیہ ملتا تھا. 85 سے لے کے جنرل مشرف نے جب نواز شریف کو جگہ بگایا ہے اس سارے دور کے اندر 1.25 کروڑ روپیہ ملتا تھا ایک MLA کو ہر سال اور MPA کو 50 لاکھ ملتا تھا. کدھر کیا پیسہ؟ میں نے آپ کے سارے حلقے میں کہہ رہا ہوں اگر یہ پیسہ اس حلقے میں خرچ ہو گیا ہوتا تو کم از کم آپ کے اسکول چل رہے ہوتے, لوگوں کو صاف پینے کا پانی, لوگوں کے لیے سڑکیں پا جاتی, بجلی آ جاتی, کم از کم یہ ہو جانا. کتنا پیسہ لگے گا مجھے یہ آج بتائیں کہ آپ کو صاف پینے کا پانی دینے کے لیے, آپ کو ہر جگہ بجلی پہنچانے کے لیے, اس سارے حلقے میں اچھے اسکول بنانے کے لیے, وہ اسکول جن سے بچوں کو پڑھ کے روزگار ملے. یہ 21ویں صدی ہے میرے بھائیوں, 21ویں صدی ہے کمپیوٹر ٹیکنالوجی کی صدی. یہ جو بچے ہیں یہ اگر صحیح اسکول میں پڑھ جائیں 3 سال کا اگر یہ کمپیوٹر کورس کر لیں تو یہ آپ کے خطے کے DC اور SP سے زیادہ تنخواہ لے سکتے ہیں 3 سال کے کورس میں. یہ بتائیں پھرے نا پرچیاں لے لے کے اپنے وہ یہ جو آپ کے MLA MPA کے پیچھے کہ جی مجھے نوکری دلوا دو, ان کو ضرورت نہ پڑے. تو یہ وہ زمانہ ہے. لیکن اگر ان کو تعلیم بھی نہیں ملے گی کیسے روزگار ملے گا ان کو سے؟ اور کتنا پیسہ لگ جاتا؟ 2 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ 5 کروڑ روپئے کتنا لگ جانا تھا ہر سال؟ ہر سال اگر آپ کے حلقے کے اندر 5-10 کروڑ روپیہ خرچ ہو جاتا تو کس چیز کی کمی رہ گئی تھی؟ ہم شوکت خانم ہسپتال کے لیے یہ ذرا غور سے سنیں, میں حکومت میں نہیں ہوں, کبھی حکومت میں نہیں رہا. شوکت خانم کینسر ہسپتال 100 کروڑ روپے کا ہم نے بنایا, 100 کروڑ روپے کا. ہر سال شوکت خانم کا بجٹ 65 کروڑ روپیہ ہے. ہر سال 65 کروڑ روپیہ اس کا خرچہ, 40 کروڑ روپیہ خسارہ ہے. ہر سال ایک اسپتال کا 40 کروڑ روپیہ خسارہ ہے کیونکہ 80% مریضوں کا مفت علاج ہے. ہر سال ہم 40 کروڑ روپیہ اکٹھا کرتے ہیں. تو جو آپ کو یہاں کہتے ہیں کہ عمران صاحب تو عمران حلقے میں ہی رہے گا, وہ کہتے ہیں کہ عمران تو ملے گا ہی نہیں. میں ان کو یہ بات کہتا ہوں کہ عمران خان اگر چاند پہ بھی چلا جائے نا تو ان سے 100 گنا زیادہ وہاں بیٹھ کے کام کروا سکتے اپنے حلقے. 40 کروڑ روپے اگر ہم ایک ہسپتال کے لیے ہر سال اکٹھا کر سکتے ہیں اپنے طور پہ, حکومت سے نہیں, تو یہ بتا دیں کہ اگر حکومت میں انسان بیٹھا ہو تو اس حلقے کے لیے کیا کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کے حلقے میں سب کچھ ہے. مدنیات ہے, پہاڑ اچھا ہے, دریا ہے سامنے, زمین اچھی ہے, لوگ پڑھے لکھے ہیں, لوگوں کے اندر اچھے ذہن ہیں. میاں والی کے لوگ جب باہر جاتے ہیں اچھا بڑے بڑے عہدوں پہ پہنچ جاتے ہیں. میں دنیا میں پتہ نہیں کس کس کونے میں گیا ہوں, مجھے میاں والی ضلع سے لوگ مل جاتے ہیں, بڑے کامیاب ہوئے, جدھر موقع ملتا لوگوں پر چلے جاتے ہیں. تو کیوں نہیں ہم میاں والے کے لیے وہ نظام لا سکتے جدھر یہاں کے لوگ یہاں اوپر اٹھ جائیں؟ انشاءاللہ میں یہ آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا, کیونکہ یہ میں آج آپ کو بتا دوں کہ اللہ نے موقع تو دینا ہے مجھے, اور میں انشاءاللہ آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ جو آپ کے یہاں نمائندے بیٹھے ہوئے جو آج یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ جناب وہ تو یہ رہتا ہے, اور کیا کہیں گے؟ اور کہیں گے کیا؟ یہ تو نہیں کہیں گے کہ عمران نے ملک لوٹا, یہ تو نہیں کہیں گے کہ عمران نے اپنا ضمیر بیچا, اپنا اصول بیچے, اور خود. اب ان کی میں آپ کو کیا بات بتاؤں, مجھے صرف خوشی یہ ہے کہ یہ اپنے صحیح ٹھکانے پہ یہ دونوں پہنچ گئے. دونوں لوٹے لوٹا پارٹی میں چلے گئے. لوٹا پارٹی اور لوٹے یہ ہے ہمارے
یہاں کے MNA اور MP ان سے یہ پوچھے کہ اس پارٹی میں گئے کیوں ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں گئے ہیں. یہ اس لیے گئے اس پارٹی میں کیونکہ یہ کرسی کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں. لوٹے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جدھر کرسی ادھر لوٹے کی منہ چلا جاتا ہے. کرسی ادھر آتی ہے لوٹا ادھر چلا جاتا ہے. کرسی ادھر آتی ہے وہ اس پارٹی میں چلا جاتا ہے. یہ وہ لوٹے. اور یہ کیوں کرسی کے پرست ہے؟ یہ کرسی کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ جب ان کو کرسی ملتی ہے تو ان کو قرضے ملتے ہیں. یہ قرضے معاف کروا سکتے ہیں. یہ پولیس تھانوں میں ظلم کروا سکتے ہیں. جھوٹے کیس کروا دیتے ہیں. لوگوں کو مارے پڑواتے ہیں. لوگوں کے اوپر ظلم کر سکتے ہیں. پیسہ بنا سکتے ہیں. ان کی بزنس بن سکتی ہے. وہ مکروال کی کونے جو کروڑوں روپے کی کانے کی وہ 55 لاکھ میں خرید سکتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے کرسی کے پیچھے تو جانا ہے اور اس لیے آپ نے ان کو شکست دینی ہے. آپ نے اور ہم نے ان کا راستہ اس لیے روکنا ہے کیونکہ جب ان کو کرسی ملتی ہے یہ اپنے مخالفین سے ظلم کرتے ہیں. ہم نے ظالم کا راستہ بند کرنا ہے اس حلقے میں بھی اور پاکستان میں بھی. ان کے یہ جن کے چیلے ہیں یہ جو چھوٹے لوٹے ہیں یہ بڑے لوٹے کے چیلے ہیں وہ چودھری گجرات کے انشاءاللہ ان کا بھی ہم مقابلہ کریں گے. وہ بہت بڑے لٹیرے ہیں پاکستان کے. اربوں روپیہ انہوں نے ملک کا لیا اور بینکوں سے لیا معاف کروا لیا. کوآپریٹو کے اندر انہوں نے غریب لوگوں کا پیسہ لوٹا. آج پھر پنجاب کے بادشاہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں وہ گجرات کے چودھری. ان کے راستے میں عمران خان کھڑا ہے اور میں انشاءاللہ ان کا پورا مقابلہ آپ کو کر کے دکھاؤں گا. آخر میں نوجوانوں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اور بچوں آپ کو بھی کہ دیکھیں ہم آپ کے لیے تعلیم انشاءاللہ یہ بھی ٹھیک کریں گے. آپ کے لیے روزگار کے موقع بھی بنائیں گے. روزگار اس ملک میں تب آئے گا جب عدالتوں کا نظام ٹھیک ہوگا. عدالتوں کا نظام تب ٹھیک ہوگا جب عدالتیں کمزور اور طاقتور ڈاکو کے بیچ میں فرق نہ کریں. آج ہماری عدالتیں صرف کمزور کو پکڑ سکتی ہیں. جو طاقتور ڈاکو ہے اس کو ہماری عدالتوں میں ثبوت ہی نہیں ملتے. میران بینک میں 500 کروڑ روپیہ اس غریب قوم کا چوری ہوا جو آپ کے ٹیکسوں کے پیسے سے پورا ہوا. ایک صحافی نے 4 ہفتے میں ہر اتوار کی اپنی جو اس نے اخبار میں لکھا 4 ہفتے لکھتا گیا. نام دیے چیک نمبر دیے جن لوگوں نے میران بینک سے پیسہ لیا. لیکن عدالتیں ہماری اس کو نہیں پکڑ سکتی کیونکہ ڈاکو طاقتور تھا. وزیر تھے, MNA تھے, MPA تھے, وزیر اعلیٰ تھے, وزیر اعظم تھا, صدر تھا. ان کو ہماری عدالتیں کبھی نہیں پکڑ سکی. ایک قانون امیر کے لیے اور دوسرا قانون غریب کے لیے. ہم انشاءاللہ آپ کو یہ تبدیل کر کے دکھائیں گے. ہم یہ طاقتور ڈاکوؤں کو آپ کو پکڑ کے دکھائیں گے. یہ جو بڑے بڑے زرداری لگاری مداری جتنے بھی مخدوم ان ساروں کو انشاءاللہ ہم آپ کو پکڑ کے دکھائیں گے. اس کے لیے صرف ارادہ چاہیے, عدالتی نظام ٹھیک چاہیے. جب آپ کی عدالتیں ٹھیک ہوں گی ملک میں سرمایہ کاری ہوگی. سرمایہ کاری کدھر سے ہوگی؟ جو بیرون ملک پاکستانی ہے. سب سے زیادہ پیسہ بیرون ملک پاکستانیوں کے پاس ہے. جس وقت انہوں نے نظام ٹھیک کیا ان کا پیسہ پاکستان آئے گا. جب پاکستان میں سرمایہ کاری ہوگی تو صحیح معنی میں روزگار ملے گا. تب ہمارے جو نوجوان بیچارے کھڑے ہیں نوکریوں کی تلاش میں, کبھی نوکری نہیں آپ کو ملے گی جب تک صحیح معنی میں ملک میں سرمایہ کاری شروع نہیں ہوتی. اور سرمایہ کاری شروع نہیں ہوگی جب تک عدالتی نظام ٹھیک نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ آپ کے یہ تعلیم بھی, روزگار بھی اور ہر یونین کونسل کی سطح کے اوپر ہم اپنے نوجوانوں کے لیے کھیلوں کے اسٹیڈیم بنائیں گے. افسوس ہوتا ہے دیکھ کے ابھی داؤد کھیل کے اندر جدھر سے شبیر خان ہمارے ناظم ہیں کہ اتنی تیزی سے منشیات پھیل رہی ہے
क्योंकि नौजवानों को करने को कुछ नहीं है, कैसी बेरोजगारी है, दूसरी ना कोई खेलों की ग्राउंड है, ना कोई तफरीह, तो ये भी नौजवानों का हक है। तो मैं आखिर में अपनी तकरीर खत्म करता हूँ इस कुरान की आयत से, जो मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी को सोचना चाहिए आज, जिसने अल्लाह मुसलमानों को कहता है कि मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। बहुत बहुत शुक्रिया। हम माड़ी शहर के तमाम मौजूदीन बुजुर्गों बिल्कुल